السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو 14 اگست ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، منانا چاہیے نو ڈاؤٹ، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ جب بات آتی ہے کہیں پاکستان کی سلامتی کی، کہیں پاکستان کے امن کی، کہیں پاکستان کے فائدے کی، جب بات آتی ہے کسی غریب کی مدد کرنے کی، جب بات آتی ہے ہم لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں، ان کو قیمت بڑھا کے دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جذبات، ہم جو 14 اگست مناتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہم جان بھی دے دیں گے، تو وہ جذبات کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ جوش جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، کس ایک اینگل سے بتائیں ہم کہاں سے ایک ہیں؟ مجھے پتا میری اس ویڈیو پہ بہت زیادہ لوگ بیک مس کریں گے، لیکن آپ نے خود بتانا ہے کہ ہم کہاں سے جو ہے نا زندہ قوم ہے۔ لوگ تو بہت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کے لیے سب کچھ کر دیں گے، لیکن خدا گواہ اس بات کا کہ اگر وہی جو کہتے ہیں نا ہمارے جو ہے نا نمک بھی اپنا اور نمک حرامی بھی اپنے ہیں، یار اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اپنے ملک کے ساتھ غداری نہ کریں۔ یہ ملک ہمیں آسانی سے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے کتنے مسلمانوں کے، کتنے ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی کتنی لاشیں ہیں، کتنی خدا کی کیا بتاؤں آپ کو۔ ہم اٹھ کے آج اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یار اگر ہم 14 اگست اپنے جذبے سے، صحیح جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یار ہم اٹھ کے پھر جا کے ملک کے خلاف، ملک کے جو اپنے، خاص کر کے اپنے ایمان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان ہماری ماں کی طرح ہے، اگر ہم پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو سمجھ لو اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبات، یہ جو ہمارے اندر جو ہوتے ہیں نا، یہ جذبات ہماری پوری زندگی ساتھ رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ 14 اگست منا لیا، بس ٹھیک ہے 14 اگست کے بعد بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے ملک کے ساتھ ہم وفادار بنیں، تو خدا کا واسطہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمارے ملک کے اندر بے شمار مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہزاروں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی وجہ سے ملک بھی چل رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک کو بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تاکہ ملک بدنام ہو، اور ہم لوگ اپنا جو ہے نا اپنا نام بنائیں۔ کیسے نام بنائیں گے یار؟ آپ پاکستان کے خلاف بات کر کے آپ کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا پاکستان کا نام دنیا میں ہو، ہم ترقی کریں، تو خدا کی قسم اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ دبئی، سعودی یا جو بھی بڑے بڑے ملک ہیں، عمان، قطر، جو بھی عرب ملک ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تیل ہے، یہ لوگ تیل کی وجہ سے جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کبھی سنا کہ دبئی کے کسی شہری نے اپنے ملک کے خلاف بات کی ہے؟ کبھی سنا کسی اور ملک نے اپنے ملک کے بارے میں بات کی ہے؟ سوائے ہم پاکستانیوں کے کوئی بھی اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مل کے 14 اگست اس طریقے سے منائیں، اور اس جذبے کے ساتھ منائیں، اور اس عہد کے ساتھ منائیں کہ انشاءاللہ آنے والے 14 اگست تک ہم کچھ بھی ملک کے خلاف نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے ملک کے فائدے کے لیے کریں گے۔ دوسری بات، ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت فساد ہیں، بہت لڑائیاں ہیں۔ آپ یقین کریں دنیا کا واحد ملک نیپال ہے جہاں پہ کبھی بھی کسی تنازع کے، کسی لڑائی کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے کا تھوڑا فائدہ ہو جائے
کوئی بات نہیں میرا خیر ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم سارا فائدہ میرے پاس ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ لوگ اگر تیل کے سر پہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن آپ یہ بات سوچیں کہ پاکستان کا ہر شہری، ہر فرد محنتی ہے، چھوٹے سے بچے کو لے لو وہ بھی کام کر رہا ہے، تو پھر ہم پہ یہ غربت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے۔ ہم ہمیشہ حکومت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حکومت غلط ہے۔ ہم مانتے ہیں حکومت بھی کئی جگہوں پہ غلط ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ حکومت ہی غلط ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جہاں پہ ہم لوگ خود غلط کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں حکومت کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں حکومت کی غلطی یہ ہے کہ قانون ایسا بنائے، اگر غلطی آپ نے ثبوت کے ساتھ مل گئی ہے آپ کو تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن حکومت بھی کیا کرے؟ کوئی ایک ہو تو اس کو سزا دے، ہزاروں تو پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ یار میں تو آپ لوگوں کو اس 14 اگست پہ یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس 14 اگست سے پہلے اپنے یا 14 اگست تک اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے ایمان کو ٹھیک کر لیں۔ یار مجھے اکثر دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ہر شہری، ہر محنت آدمی، ایک بچہ بھی محنت کر کے کما رہا ہے، پھر یہاں پہ اتنا غربت ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو پیچھے ہماری حکومتیں گزری ہیں نا، لیکن انہوں نے ہمارے پاکستان کے ساتھ سوتیلی حکومت، سوتیلی ماں کی طرح سلوک کیا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے میرے آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آ گئے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ حکومت کو بولتے ہیں یار حکومت کا، عوام حکومت کا ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی تو حکومت کیا کرے گی؟ چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں پچھلی حکومتوں کے لوگ کچھ بہت بڑے فین ان کے ہیں جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، یار آپ سپورٹ کریں، کیا ابھی آپ کے سپورٹ کرنے سے وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اگر جو حکومت چل رہی ہے اس کا ساتھ دیں، اگر آپ اس حکومت کا ساتھ دیں گے، اگلی حکومت اگر دوسرے کسی پارٹی کی ہوگی تو عوام اس کا بھی ساتھ دے گی۔ پھر ہم یہ جو پارٹیاں بازی اور برادریزم کا اندر جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی سنا ہے چائنا میں، کبھی سنا ہے جاپان میں کہ کسی پارٹی کی وجہ سے، کسی نون لیگ کی پارٹی کی وجہ سے یا کوئی بھی پارٹی کا نام ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہو؟ کوئی سنا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں نہیں سنا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا بزنس دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے کام کو دیکھنا ہے، وہ ایسا کام کرتے ہیں جو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہم یہی کہتے ہیں بھائی سارا فائدہ ہم ہی لے لیں، حکومت جائے جدھر مرضی جائے۔ دوسری اصل میں یہ بات ہے نا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ابھی بھی جاہلیت ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، یار وہ زمانہ نہیں ہے جب پورے علاقے میں ایک پڑھا لکھا ہوتا تھا تو لوگ اسی کے پاس جاتے تھے خاطر لے کے جو بھی کچھ پڑھانا ہو، لیکن یار ابھی ہر گھر میں ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی بھی جو آدمی ان پڑھ ہے غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا تو سکتا ہے کہ بابا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرو گے تو ہماری عزت خراب ہوگی، ہمارے ملک کی عزت خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہمارے پاکستان کے اندر اتنے مسائل ہیں، اگر بندہ انہی پہ بات کرنا بیٹھ جائے تو بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، بہت پورا دن ہی باتیں کرتا رہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ایسے مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بس اپنے ہی کچھ کرنا ہے۔ یار ایک فیملی کے اندر ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں نا، تو ہم آج بائی کو کاٹ رہے ہیں، بائی کو زمین کے ترازے پہ مار رہے ہیں۔ یار زمین کسی نے ساتھ لے کے جانی ہے، کسی نے زمین ساتھ لے کے گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے کے گیا۔ پتہ نہیں یار قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ پھر بھی اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔
ہم زمین کے چکر میں، ہم اپنے کاروبار کے چکر میں، جو بھی ہمارا جو بھی ہوتا ہے، وہ کتنے غریبوں کے جذبات کے ساتھ ہم کھیل جاتے ہیں، کتنے غریبوں کے ساتھ ہم زیادتی کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میرے اندازے کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، تو خدا کی قسم سب سے پہلے اپنے گریبان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہم کسی کا 1 روپیہ کھاتے ہیں نا، تو یہ سوچ لیں کہ یہ ایک حرام ہے، یہ 1000 بن کے نکلے گا۔ پھر میں نے کہیں لوگ دیکھیں اپنی زندگی، میری عمر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں ایسے لوگ دیکھیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے حرام کما کے، لیکن آج قسم خدا کی ان کی اولاد ان کو اتنا مارتی ہے، اتنا ذلیل کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اپنے بچوں کو حلال کما کے ان کو کھلائیں۔ آپ محنت کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ دوسرا زیادہ کما رہا ہے میں کم کما رہا ہوں۔ یہ اللہ کی دین ہے، شاید کل آنے والے وقت میں آپ ہی زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یار دوسرا زیادہ کما رہا ہے میں بھی زیادہ کماؤں، میں بھی کسی طریقے سے غلط طریقے سے پیسہ کماؤں، تو یقین کریں یہ جو پیسہ آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے نا، کل آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیں، اپنی فیملی کے اندر دیکھ لیں، کتنے لوگ پڑے ہوں گے، دور جائیں نا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس 14 اگست کو اس عہد کے ساتھ منائیں کہ آنے والے 14 اگست کے پوری زندگی ہم اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گاؤں کے ساتھ، اپنے غریبوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، جو بھی ہمارے ملک کے اندر معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ واقعی ہم زندہ قوم ہیں۔ میں اتنا بڑا یوٹیوبر تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے والا ہی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے۔ دنیا جو مرضی کر لے، ہمارا پاکستان ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری پاک آرمی ہر ٹائم ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پہ کھڑی ہے، وہ ہر ٹائم سرحدوں میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ کبھی دیکھا کسی آرمی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آرمی میں مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کتنا جذبات، کتنا اتفاق ہوتا ہے ان میں۔ کیوں؟ ان کو شروع میں ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے، ان کو شروع میں تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کرنا ہے، آپس میں لفڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اور ایک ہم پاکستان کے شہری ہو کے پاکستان کے اندر سکون سے سو رہے ہیں، سکون سے کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، پھر بھی ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ یا خدا کا واسطہ ہے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اگر اپنے ملک پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، تو خدا کا واسطہ ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرے ہاتھوں کو دیکھ لیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے جذبات صرف اس وجہ سے اس ٹائم کس طرح کے ہیں، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ناجیز، ایک گناہگار آدمی ہوں۔ میں کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہوں؟ میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ شاید آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، آپ لوگوں کے اندر ملک پاکستان کی خدمت، اپنے آپ کو، اپنا ایمان ٹھیک کرنے کی شاید کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی پسند کریں گے۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، شاید ہزاروں غلطیاں ہوں گی، تو مجھے معاف کر دینا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، انشاءاللہ۔